صفحہ نمبر 3 ہے، آیت نمبر 3 سے ہمارا سبق شروع ہو رہا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والذین یظاہرون من نسائہم ثم یعودون لما قالوا فتحریر رقبۃ من قبل ان یتماسا ذالکم توعظون بہ واللہ بما تعملون خبیر۔ فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين من قبل أن يتماسا فمن لم يستطع فإطعام 60 مسكينا ذلك لتؤمنوا بالله ورسوله وتلك حدود الله وللكافرين عذاب أليم۔ صدق اللہ العظیم۔ اس سے پہلے جو سبق ہم نے پڑھا تھا، اس سبق میں اللہ تبارک و تعالی نے زہار کے مسئلے کو بیان فرمایا۔ آج جو سبق ہم پڑھ رہے ہیں، اس سبق میں اللہ تبارک و تعالی زہار کے کفارے کو بیان فرما رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا، والذین، اور وہ لوگ، یظاہرون، جو زہار کرتے ہیں، من نسائہم، اپنی عورتوں سے۔ زہار کے بارے میں نے بتلایا تھا کہ اس کے لغوی معنی ہے تشبیہ دینا، اور اصطلاح میں زہار کہتے ہیں کہ اپنی بیوی کو اپنی ماں، اپنی بہن کے کسی ایسے عضو کے ساتھ تشبیہ دینا جس کا دیکھنا آدمی کے لیے حرام ہو۔ یعنی صحابی کے بارے میں ہم نے پڑھا تھا جس سے متعلقہ یہ صورت نازل ہوئی کہ انہوں نے اپنی بیوی سے کیا کہہ دیا تھا کہ تم میری ماں کی پشت کی طرح ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے اس حکم کو نازل فرمایا۔ اللہ تبارک و تعالی نے یہ صورت نازل فرمائی اور فرمایا کہ جو زہار کر لیتا ہے تو اس کے بعد اس کا اپنی بیوی کے پاس جانا اس وقت تک حرام ہو جاتا ہے جب تک وہ زہار کا کفارہ ادا نہیں کر دیتا۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے اس آیت کے اندر زہار کے کفاروں کو بیان فرمایا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا، والذین، اور وہ لوگ، یظاہرون، جو زہار کرتے ہیں، من نسائہم، اپنی عورتوں سے، یعنی ایسے الفاظ کہہ دیتے ہیں جو ان کو نہیں کہنے چاہیے تھے۔ ثم یعودون، پھر وہ لوٹنا چاہتے ہیں، پھر وہ لوٹنا چاہتے ہیں پہلی حالت کی طرف، لما قالو، اس بات کو توڑ کر جو انہوں نے کہی ہے۔ ثم یعودون، پھر وہ لوٹنا چاہتے ہیں پہلی حالت کی طرف، لما، اس بات کو جوڑ کر، قالو، جو انہوں نے کہی ہے۔ کون سی بات کہی؟ وہ بات کہی جس کی وجہ سے اس کا بیوی کے پاس جانا جو ہے وہ حرام ہو گیا۔ اب وہ پہلی حالت کی طرف جانا چاہتا ہے، اور پہلی حالت کون سی ہے؟ عود کہتے ہیں پہلی حالت کی طرف لوٹنا۔ اور زہار کرنے والے کے لیے پہلی حالت کون سی ہے؟ کہ وہ اپنی بیوی کے ساتھ میل ملاپ کی صورت کو اختیار کر سکے، یہ پہلی حالت ہے۔ تو فرمایا لما قالو، جو بات اس نے کہی تھی، اب وہ اس بات کا کوئی توڑ ڈھونڈ کر پہلی حالت کی طرف واپس لوٹنا چاہتا ہے۔ بخاری شریف میں لما قالو لنقض ما قالو، کہ وہ بات جو اس نے کہی ہے اب وہ اس پر شرمندہ ہے، اب وہ ندامت کا اظہار کرتا ہے اور پہلی بات کی طرف واپس لوٹنا چاہتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے اس کے لیے ضروری قرار دیا کہ پہلے تو کفارہ ادا کرے گا، پھر تو اپنی بیوی کے پاس جائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، فتحریر، پس آزاد کرنا ہے، رقبۃ، ایک غلام کو۔ اللہ تبارک و تعالی نے کفارے کی سب سے پہلی صورت بیان فرمائی۔ 3 قسم کے کفارے بیان کیے ہیں، ان میں سب سے پہلی صورت یعنی یکے بعد دیگرے 3 کفارے اللہ تعالیٰ نے
زیار کرنے والے کے لیے رکھے۔ ان میں سب سے پہلی صورت کیا ہے؟ فرمایا وہ غلام کو آزاد کرے۔ اب یہاں پر فرمایا فتحریر رقبۃ، پس آزاد کرنا ہے رقبۃ غلام کو، غلام ہو یا لونڈی، ان میں سے کوئی اس کے پاس ہے تو وہ اس کو آزاد کر دے۔ یہاں پر رقبۃ مؤمنہ نہیں کہا، جیسا کیسا بھی ہے، اگر وہ غلام یا لونڈی ایمان والے ہیں تب بھی ان کو آزاد کرنے سے کفارہ ادا ہو جائے گا، اگر وہ کافر ہیں تو ان کو آزاد کیا تو پھر بھی کفارہ ادا ہو جائے گا۔ لیکن اللہ تبارک و تعالی نے ساتھ یہ قید بھی بیان فرما دی کہ من قبلی، پہلے اس سے، ان یتماسا، کہ وہ ایک دوسرے کو چھوئیں، ایک دوسرے کو چھونے سے پہلے انہوں نے یہ کام کرنا ہے، کفارہ ادا کرنا ہے، غلام کو آزاد کرنا ہے۔ یہ پہلی صورت ہے کہ وہ غلام کو آزاد کرے یا لونڈی کو آزاد کرے۔ ان یتماسا، ایک دوسرے کو چھونے کا مطلب کیا ہے؟ اس سے مراد کیا ہے؟ مراد اس سے یہ ہے کہ وہ اس سے ہم بستری کرے یا وہ اس سے بوس و کنار کرے، تو ایسا کرنا اس کے لیے جائز نہیں ہے۔ تب جائز ہوگا جب وہ اللہ تبارک و تعالی نے جو کفارہ اس کے لیے مقرر کیا ہے اس کو ادا کر لے گا، پھر اس کا اپنی بیوی کے پاس جانا اس کے لیے حلال ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا ذالکم، یہی بات ہے، توعظون، تم نصیحت کیے جاتے ہو بھی اس کی، یہی بات ہے جس کی تمہیں نصیحت کی جاتی ہے کہ تم اس کفارہ کو ادا کر لو، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے تمہیں اس بات کی اجازت مل جائے گی جس سے تجھے روک دیا گیا ہے۔ اللہ نے ارشاد فرمایا واللہ، اور اللہ تعالیٰ، بما، اس بات کو، اس عمل کو، تعملون، جو تم کرتے ہو، خبیرن، خبر رکھنے والا ہے، خبردار ہے۔ تم نے جو کچھ کہا ہے، جو کچھ تم عمل کر رہے ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے ہر عمل کو دیکھنے والے ہیں، اللہ تعالیٰ تمہارے ہر عمل سے باخبر ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سے آگے کفارے کی دوسری صورت کو بیان کیا ہے۔ فمن لم، پس وہ شخص، لم یجد، جو نہ پائے، کیا نہ پائے؟ غلام کو نہ پائے۔ اب دیکھیں غلام کو نہ پانے کی صورتیں ہیں، آج کل کے اس دور میں غلام کہاں ملتے ہیں؟ ہمارے دور میں غلاموں کی اصطلاح ہے ہی نہیں، تو سب سے پہلی صورت اللہ تعالیٰ نے غلام کو آزاد کرنے کی بیان کی ہے۔ ہم کہاں سے غلام لائیں؟ ہمیں تو ملتے ہی نہیں ہیں، یا جن علاقوں میں غلام ملتے ہیں لیکن کسی کے پاس اس کو خریدنے کی ہمت اور طاقت نہیں ہے، وہ جو غلام کو نہیں پاتا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے لیے دوسری صورت بیان فرما دی، کفارہ کی دوسری صورت فرمایا پس وہ شخص جو نہ پائے، فصیام، پس روزے رکھنا ہے، شہرینی، 2 مہینوں کے، متتابعین، لگاتار۔ تو اس کفارے کی دوسری صورت، جو غلام کو نہ پائے، غلام کو آزاد نہ کر سکے، اس کے لیے کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ وہ 2 مہینوں کے لگاتار روزے رکھ لے تو اس کی طرف سے کفارہ ادا ہو جائے گا۔ لیکن روزے کیسے رکھنے ہیں؟ متتابعین، لگاتار۔ اگر درمیان میں ایک روزہ چھوٹ گیا تو پھر نئے سرے سے کفارہ ادا کرنا ہوگا۔ اگر کوئی اس کو عذر بھی ہے، کسی عذر کی وجہ سے نہیں رکھ سکا ہے، پھر بھی اس کو نئے سرے سے روزے رکھنے پڑیں گے۔ یہاں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ قید بیان فرمائی کہ من قبل ان یتماسا، پہلے اس کے کہ وہ ایک دوسرے کو چھوئیں، یعنی جب تک وہ لگاتار 2 مہینوں کے روزے نہیں رکھے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے کفارے کی جو صورت اس کے لیے بیان کی ہے وہ ادا نہیں کر دے گا، اس وقت تک وہ اپنی بیوی کے پاس نہیں جا سکے گا، اس کو اجازت نہیں ہے۔ اب دیکھیں کفارے کی پہلی صورت اگر پائی جاتی ہے، یعنی کوئی غلام آزاد کر سکتا ہے، تو اگر اس توفیق کے پائے جانے کے باوجود وہ پہلا کفارہ ادا نہیں کرتا بلکہ وہ کہتا ہے میں 2 مہینے کے روزے رکھ لوں گا، چاہے وہ 2 مہینے کے روزے رکھ لے یا تیسرا کفارہ ہے، کفارے کی تیسری صورت جو ہے وہ کر لے، تو اس کا کفارہ نہیں ہوگا۔
اگر اس کے پاس غلام ہے تو پھر اس کو غلام ہی آزاد کرنا پڑے گا۔ اگر غلام نہیں ہے تو کفارے کی دوسری صورت اللہ نے بیان کی ہے۔ اگر کفارے کی دوسری صورت جو ہے وہ اس کی استطاعت رکھتا ہے تو پھر وہ اس دوسری صورت کو ادا کرے گا، تیسری کو کرتا ہے تو اس کا کفارہ نہیں ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالی نے تیسری صورت بھی بیان فرمائی، فرمایا فمن پس وہ شخص لم یستطع جو طاقت نہ رکھے، یعنی جو 2 مہینے کے لگاتار روزے رکھنے کی طاقت نہیں رکھتا ہے تو اس کے لیے کیا ہے؟ فَإِطْعَامُ پس کھانا کھلانا ہے 60 مسکینوں کو۔ تیسری صورت کیا ہے کفارے کی؟ کہ زہار کرنے والا جو آدمی ہے وہ اپنی بیوی کے پاس جانا چاہتا ہے تو اس کو چاہیے کہ وہ کفارہ ادا کرے، اور کفارے کی تیسری صورت اللہ نے یہ بیان کی ہے کہ 60 مسکینوں کو 2 وقت کا کھانا کھلانا ہے، یعنی 60 مسکینوں کو دن کا عموماً 2 وقت ہی روٹی کھاتے ہیں، 2 وقت کا کھانا کھلانا ہے۔ کیسا کھلانا ہے؟ درمیانی قسم کا۔ اگر کوئی آدمی ہے وہ ایک ہی مسکین کو 60 دن کا کھانا کھلا دیتا ہے تو ایسی صورت میں بھی یہ کفارہ ادا ہو جائے گا۔ لیکن یہاں پر اللہ تبارک و تعالی نے من قبل ان یتماسا کی قید نہیں لگائی۔ اگر کسی نے بعض کو کھلا دیا ہے اور بعض کو ابھی کھلانی ہے تو اس نے اپنی بیوی کے پاس وہ چلا گیا ہے تو اس کے لیے اپنی بیوی کے پاس جانا حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک جائز ہو گیا ہے، کیونکہ پہلی 2 صورتیں ہیں اللہ تبارک و تعالی نے وہاں پر من قبل ان یتماسا کی قید لگائی کہ جانے سے پہلے کیا کرنا ہے؟ کفارہ ادا کرنا ہے، لیکن یہاں پر قید نہیں لگائی۔ کسی ایک کو کھلا دیا، 2 کو کھلا دیا، 15 کو 20 کو کھلا دیا، اب وہ بیوی کے پاس چلا گیا ہے تو اس کا کفارہ جو ہے وہ ادا ہو گیا ہے، باقیوں کو بعد میں وہ کھلا لے۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے یہاں پر ہمیں یہ بات سمجھا دی، اس بات کو واضح طور پر ہمارے لیے بیان فرما دیا کہ یہ جو زمانہ جاہلیت کی رسومات تھیں یا ان کے دستور تھے کہ زہار کرنے سے خاوند اور بیوی ہمیشہ کے لیے ایک دوسرے پر حرام ہو گئے، ایسی بات یہاں پر نہیں ہے۔ اگر کسی نے زہار کر لیا ہے تو اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا کہ ان کا جو نکاح ہے وہ بدستور قائم رہے گا، ان کا نکاح نہیں ٹوٹے گا، طلاق نہیں ہوگی۔ ہاں تب تک وہ اپنی بیوی کے پاس نہیں جا سکے گا جب تک وہ کفارے کو ادا نہیں کر لیتا۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے کفارے کی 3 قسمیں یہاں پر بیان فرمائی ہیں اور ارشاد فرمایا ہے ذالک لتؤمنوا باللہ ورسولہ۔ یہاں سے اللہ تبارک و تعالی زہار کے کفارے اور اس کے حکم کی حکمت بیان فرما رہے ہیں کہ اس میں حکمت کیا ہے۔ اللہ نے ارشاد فرمایا ذالک، یہ احکامات ہیں لتؤمنوا تاکہ تم ایمان لاؤ باللہ اللہ تعالیٰ پر، ورسولی اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، یعنی تم زمانہ جاہلیت کے جو دستور ہیں ان کو چھوڑ دو اور اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے احکامات کی پیروی کر لو، اور یہی ایک مومن اور مسلمان کو کرنا چاہیے۔ اللہ نے ارشاد فرمایا وَتِلْكَ حدود اللہ، یہ کیا ہے؟ فرمایا وَتِلْكَ، یہ احکامات ہیں حدود اللہ، اللہ تعالیٰ کی حدود، اللہ کی مقرر کردہ حدود ہیں۔ دیکھیں جس طرح ایک ملکی حد ہوتی ہے، ملکی حدود ہوتی ہیں، جس طرح ہماری دنیا کے اندر اپنی ملکیتی زمین جو ہوتی ہے اس کی حد ہوتی ہے۔ اگر ہم ملکی حدود کو تجاوز کر جائیں یا جو اپنی زمینی ملکیتی حد ہے ہماری اس کو ہم تجاوز کر جائیں تو کیا ہوگا؟ ظلم اور زیادتی ہوگی۔ ہم اپنی حد کو چھوڑ کر کسی دوسرے کی زمین میں چلے جائیں گے تو ہم کیا کر رہے ہیں؟ ظلم کر رہے ہیں، زیادتی کر رہے ہیں۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کے جو شرعی احکامات ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی کیا ہیں؟ حدود ہیں۔ اگر ہم اللہ کی حدود میں تجاوز کر گئے تو پھر ہم نے کیا کیا؟ ظلم کیا ہے، اپنی جان پر ظلم کیا ہے، ہم نے زیادتی کی ہے اور ہم جرم کر بیٹھے۔ اور جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی حدود کو تجاوز کر جاتا ہے
مجرم بن جاتا ہے، ایسے بندے کو چاہیے کہ وہ اللہ کی جو قائم کردہ حدود ہیں ان کے دائرے کے اندر رہیں۔ اگر تجاوز کر گیا تو اس نے بہت بڑا گناہ کر لیا، وہ بہت بڑا مجرم بن گیا۔ اور جو اللہ کی حدود کو تجاوز کرتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو معاف نہیں کرتے۔ اور جس نے انکار کیا ہے، حدود کا انکار کرنے والا، وہ تو ویسے ہی دائرہ اسلام سے خارج ہے۔ اگر حدود کا انکار تو نہیں کرتا، حدود کو مانتا تو ہے لیکن ان پر عمل نہیں کرتا، تو وہ دائرہ اسلام سے خارج نہیں بلکہ گناہ گار ہے۔ ایسے آدمی کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو اس پر حدود مقرر کی ہیں، اس بندے کو چاہیے کہ اللہ کی قائم کردہ حدود پر تجاوز نہ کرے۔ اگر وہ تجاوز کرے گا تو مجرم بن جائے گا، اور اگر انکار کرے گا تو کافر ہو جائے گا۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا جو اللہ کی حدود سے تجاوز کرتے ہیں یا جو انکار کرتے ہیں اسلامی احکامات کا، یہ کون لوگ ہیں؟ کافر لوگ ہیں۔ اللہ نے فرمایا وَلِلْكَافِرُونَ، اور کافروں کے لیے عذاب ہے علیم دردناک۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسے لوگوں کے لیے جو احکامات شرعیہ کا انکار کرتے ہیں، اللہ رب العزت نے فرمایا کہ وہ دردناک عذاب میں ڈالے جائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ رب العزت ہمیں صحیح معنوں میں اپنے احکامات کو تسلیم کرنے والا اور ان پر عمل کرنے والا بنائیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔